جو شخص حج کرے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت نہ کرے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے گویا کہ فقط جفانی، میری زیارت نہ کرے تو اس نے جفا سے کام لیا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے اور حاجی جب یہاں سعودی عرب میں آتے ہیں تو یہ سمجھ کے آتے ہیں کہ اگر ہم بیت اللہ کی زیارت کر لیں اور مدینہ منورہ نہ جائیں تو گویا کہ ہم نے حج کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے من زارنی بعد موتی فکانما زارنی فی حیاتی، جو شخص میری زندگی میں، جو شخص مرنے کے بعد، وفات کے بعد میری قبر پر آتا ہے، میری زیارت کرتا ہے تو گویا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے میری زندگی میں زیارت کی ہو۔ اور وہ حدیث جس کے بارے میں من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی، اگر کوئی شخص حج کرتا ہے اور میری زیارت نہیں کرتا تو اس نے جفا سے کام لیا ہے۔ جو شخص حصول ثواب کی نیت سے مدینے میں میری زیارت کرے تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے بارے میں گواہی دوں گا۔ یہ احادیث بعض کتابوں میں مذکور ہیں، لہذا ان کے بارے میں کئی اشکال بھی گردش کر رہے ہیں۔ براہ کرم وضاحت فرما دیجئے، ان کی تصدیق کر دیجئے ان احادیث کے بارے میں۔ مفتی مملکت سعودی عرب نے جواب دیا، ان میں پہلی حدیث کو ابن عدی اور دارقطنی نے بطریق عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ سے روایت کیا ہے، من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی الکامل لابن عدی۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی تو اس نے مجھ سے جفا کی۔ یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ موضوع یعنی جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی محمد بن نعمان بن شبل الباہلی ہے جو اسے اپنے باپ سے روایت کرتا ہے، اور یہ دونوں راوی بے حد ضعیف ہیں۔ امام دارقطنی نے فرمایا کہ اس حدیث میں طعن نعمان کی وجہ سے نہیں بلکہ ابن نعمان کی وجہ سے ہے۔ اس حدیث کو بزار نے بھی روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ابراہیم غفاری ہے اور وہ بھی ضعیف ہے۔ نیز بیہقی نے اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی روایت کیا ہے اور فرمایا کہ اس کی سند مجہول ہے۔ دوسری جو حدیث آپ نے پیش کی ہے، دوسری حدیث کو امام دارقطنی نے عن رجل من آل حاطب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کے ساتھ انہی الفاظ سے روایت کیا ہے، لیکن اس کی سند میں ایک مجہول آدمی ہے۔ امام ابو یعلا نے اسے مسند میں اور ابن عدی نے کامل میں بھی روایت کیا ہے، اور اس کی سند میں حفص بن داؤد ہے جو کہ ضعیف الحدیث ہے۔ تیسری حدیث کو ابن ابی فدیق نے سلیمان بن یزید سے روایت کیا ہے۔ سلیمان ابن یزید جو کہ ضعیف الحدیث ہیں، اسے بطریق عمر روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ایک مجہول راوی ہے۔ الغرض وہ تمام احادیث جن میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا ذکر ہے وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں، بلکہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے یہ موضوع ہے۔ یہ حصہ ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ جن احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبر کی زیارت اور فضیلت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں تذکرہ ہو، محدثین نے ان تمام کو ضعیف نہیں بلکہ اہل علم نے انہیں جھوٹا اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ ہاں البتہ ایسی صحیح احادیث ضرور ہیں جن میں یہ ذکر کیا ہے کہ قبر کی زیارت عبرت و نصیحت اور میت کی دعا کے لیے ہے۔ اگر میت کے لیے آپ اپنا قربانی یا وہاں جاتے ہیں میت تاکہ آپ کو لمحہ فکری آپ وہاں سے لے کر لوٹیں، قبرستان جانے کا مقصد کیا ہے؟ قبر پر جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ احساس ہو کہ ہمیں بھی اسی طرح قبر میں آ کر لیٹنا ہے، تو اپنی آخرت کے فکر کی وجہ سے قبر پہ جاتے ہیں اور وہاں پر آپ دعا کرتے ہیں تو یہ تو جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ
جو روایات پیش کی جا رہی ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں۔ جو شخص اس مقصد کے لیے اپنی رخت سفر باندھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا اور کسی کی طرف سفر نہیں کرنا چاہیے، شد رحال نہ کیا جائے، اور وہ 3 مسجدیں یہ ہیں: مسجد حرام، میری مسجد اور مسجد اقصیٰ۔ تو 3 مساجد کی طرف رخت سفر باندھنا جائز ہے باقی، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لا تتخذوا قبری عیدا ولا بیوتکم قبورا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری قبر کو میلہ گاہ اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، اور مجھ پر درود بھیجتے رہنا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا سلام مجھے پہنچ جائے گا۔ اسے ضیاء مقدسی نے المختاروں میں روایت کیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز نے ان روایتوں کو من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کے لیے نہیں آیا تو اس نے گویا کہ جفا کی، اور من زارنی بعد موتی فکانما زارنی فی حیاتی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو مرنے کے بعد، وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آتا ہے، تو گویا کہ وہ اس کا اجر اتنا ہی ہے جتنا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دیکھا ہو۔ تو زندگی میں تو دیکھنے والے تمام کے تمام صحابی تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کیا یہ سب تم صحابی ہو گئے؟ نہیں، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، جھوٹی اور من گھڑت روایات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، صحیح احادیث کو نشر کرنے والا بنا دے، اور ضعیف روایتوں سے اللہ رب العالمین جب بھی کوئی روایت ضعیف پیش کی جائے نا تو اس کا حکم ضرور بتا دیں کہ یہ روایت محدثین کے یہاں ضعیف ہے۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارے خیر مقدم ہے، سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کیجئے۔ اور آپ کے ملک میں اگر جوائن ممبرشپ کا بٹن نظر نہیں آتا ہے تو پیٹریون ویب سائٹ کا لنک ہم نے آپ کی خدمت میں ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے، براہ کرم اسے بھی دیکھ لیجئے۔ فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک، جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، سب سے جڑ جائیے، ڈسکرپشن باکس میں تفاصیل موجود ہیں۔ الواجب على علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحافة، من طريق التلفاز، يعلموا الناس دينهم۔ توحید یہ ہے کہ ایک معبود حقیقی کی، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی جائے، اور اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی الوہیات میں، اس کے تصرفات میں، اس کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی شان و عظمت میں کسی بھی مخلوق کو بھی شریک نہ بنایا جائے، نہ پارٹنرشپ بنایا جائے۔ یہ ہے اصل توحید۔